فکر نہیں کریں، آپ کی ویڈیو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم کب تک اس اندھیرے کو برداشت کر سکتے ہیں. شاید زیادہ سے زیادہ 1 منٹ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ارد گرد 50 کروڑ سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اس اندھیرے کا سامنا ہر روز کرتے ہیں. نہیں، میں نابینا لوگوں کی بات نہیں کر رہی. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے ذہنی مسائل لے کے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور روشنی کی طرف نہیں آ پا رہے. اس لیے کیونکہ شاید ان کے دل میں اور ان کے گھر والوں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. خودکشی، اپنی ہی جان لے لینا، اپنی زندگی ختم کر لینا. آخر لوگ کیوں کرتے ہیں یہ؟ کیا کبھی سوچا ہے کسی نے؟ نہیں. پاکستان میں تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا. آخرت کے فیصلوں پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن وجہ ڈھونڈنے نکلو تو کون نکلتا ہے؟ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ وجہ کیا ہوگی؟ الزام ہم لگا لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر ایک انسان نے اپنی زندگی کیوں ختم کی؟ اکثر لوگ اپنی زندگی خود اسی لیے ختم کرتے ہیں کیونکہ یا تو وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں یا پھر وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں. اکثر لوگ خود ہی چپ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خاموش کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ نہیں سمجھا پا رہے کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے بتا دیا تو لوگ کیا کہیں گے. اور جب کسی کو بتا دیتے ہیں، کسی اپنے کو، کسی دوست کو، کسی گھر والے کو، تو وہ بھی یہی کہہ دیتے ہیں، دیکھو مجھے بتا دیا، کسی اور کو نہیں بتا دینا، لوگ کیا کہیں گے. ایک نقاب پہننے پہ مجبور ہو جاتا ہے وہ شخص، اپنے ڈر سے، یا پھر گھر والے بھی یہ ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ تم علاج کروانے بھی جاؤ، تمہیں پریشانی ہے، تم اس پریشانی کا حل ڈھونڈو، لیکن بس نہ کسی کو بتانا نہیں تم کہاں جا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. آخر میں ہوتا کیا ہے؟ کیا کسی چیز کا حل نکلتا ہے؟ بھلے شاید لوگوں کو بتانے سے فائدہ نہ ہو، لیکن لوگوں کو نہ بتانے سے، کیونکہ ڈر پالنے سے آخر ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اکیلا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے اس ذہنی کیفیت میں جس سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے. اور شاید تب اس کے پاس صرف یہ راستہ رہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے، تو شاید اس کی وہ تکلیف ختم ہو جائے. میرا آپ کو یہ سب بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ لوگ کیا کہیں گے شاید اتنا اہم نہیں جتنی کہ آپ کی اور آپ کے اپنوں کی صحت، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی. ہمارا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں کوئی فریکچر آتا ہے تو ہم اس فریکچر کو لے کے بیٹھے تو نہیں رہتے، سوچتے رہے کہ نہیں بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. پھر چاہے وہ ہڈی سڑ جائے، گل جائے اور ہم چل نہیں سکیں، ہم کچھ کر نہیں سکیں، اسی طرح کا ہم تو ذہن کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس میں جو پریشانی یا بیماری ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، تو ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری بات چیت کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر کوئی آپ کا اپنا، آپ کا دوست آپ کو آ کے یہ کہتا ہے کہ تمہیں شاید کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو پاگل کہہ رہا ہے،
میں آپ کو پہلے بھی بولا ہے، پاگل کوئی نہیں ہوتا. کچھ لوگ اپنی پریشانیوں سے جلدی نکل سکتے ہیں، خود سے نکل سکتے ہیں، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو شاید بیماری کوئی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہمیں اپنی ذہنی پریشانیوں کو لوگوں کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ بڑھ کر ہمیں کوئی نقصان نہ دے، وہ پریشانی بڑھ کر کوئی ایسی بیماری نہ بن جائے کہ وہ ہمیں ہماری ہی زندگی لینے پر مجبور کر دے. یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ لوگ کیا کہیں گے اہم نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ بولیں گے، چاہے آپ ٹھیک ہو یا آپ ٹھیک نہیں. ان کے لیے زندگی میں صرف یہی چیزیں ہیں کہ آپ پیدا ہوتے ہو، آپ کی پڑھائی ہوتی ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے، بچے نہیں ہوئے، کیا ہو گیا؟ شادی نہیں ہوئی، کیا ہو گیا؟ اور یہ تو ایسے مسئلے بھی نہیں ہیں، کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ بھی پریشانی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ان معاملات میں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بات پر سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. واقعی اتنا ہے کہ یہی لوگ آ کے ہماری پریشانیوں کا حل نکال سکتے ہیں، ان کو یہ بار بار بتا رہے ہیں ہمیں نہیں. ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہے، ہمیں ہمارے اپنوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب ہم یہ بھول جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، انشاءاللہ کچھ نیا پتہ چلے.